بالکل صاحب، ایک اہم چیز جو تھی آپ نے اس پہ ذکر بھی کیا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں جو رپورٹ پیش ہوئی تھی اکانومی کی، جس وقت حکومت سنبھالی، جو شہباز شریف کے سامنے پیش ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ جواز بنتا تھا حکومت بدلنے کا اور چیزیں بدلنے کا؟ ذرا سا اس سے تفصیل ذرا بات کیجیے گا، وہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تو ابھی ایک ہفتہ پہلے ہوا ہے نا۔ ہاں جی جی، تو انہوں نے، چونکہ ان کا تو واحد مطمع نظر تھا کہ انہوں نے عمران خان سے جان چھڑانی ہے، لہٰذا جتنا بھی وہ اقتصادی اعداد و شمار آ رہے تھے، تو مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، عابد شیر علی ہوں یا خواجہ، ان سب کے مطابق یہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا۔ ان سب کے مطابق عمران خان کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ لیکن دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیوائن جسٹس، یعنی اوپر سے ایک انصاف ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وزیر اعظم کے نیچے ایک کمیٹی ہے جو کہ ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس پہ مشتمل ہے، اور اس نے 4 دن پہلے، یعنی حکومت بننے کے سمجھنے کے 5 ہفتے کے بعد بیٹھ کے تمام اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور ایک رپورٹ سامنے آ گئی۔ تو اس رپورٹ نے یہ بتایا، نتیجہ ان کا یہ تھا کہ 2020 اور 21 جو کہ کرونا کے فوراً بعد کا سال تھا، اس میں اصل پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ تھا یا قومی شرح ترقی تھی، وہ کوئی 5.74% تھی، جو کہ انتہائی غیر معمولی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ پھر وہی کمیٹی اس نتیجے پہ بھی پہنچی کہ اس سال، یعنی ابھی 30 جون تک کا جو سال ہے، اگر یہ چل جاتا تو ہم 6% سے زیادہ چلے جاتے ہماری ترقی کی شرح جو ہے۔ اب انہوں نے 5.97 کا کہا، یعنی 5.97%، اور یہ 2 مہینے جو ضائع ہوئے ہیں، مارچ اور اپریل کا، مئی کا بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا، اگر یہ ہمارا رکاوٹ نہ آتی تو 6% سے یقیناً ہماری شرح ترقی زیادہ۔ تو اس نے سب سے بڑا دھچکا پہنچایا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو اور باقی ان کے ساتھیوں کو، شہباز شریف اور خود پیپلز پارٹی کو، جو یہ دن رات کہہ رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، ویسے پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے تھے کہ نون لیگ نے کر دیا۔ دنیا کی کون سی معیشت برباد ہوتی ہے؟ اسماعیل صاحب یہی اعداد و شمار لے کے تو وہ پہنچے تھے وہاں پر، اپنا آئی ایم ایف میں پہنچے ہیں، یہی اعداد و شمار انہوں نے دیے وہاں پر۔ تو یہ رپورٹ بڑی تفصیل سے میں نے بھی دیکھی ہے اپنا، اور رپورٹ میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان فلرش کر رہا تھا، اور شہباز شریف کا سامنے رپورٹ پیش ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ سوال عبدل صاحب یہ ہے آپ جیسے سیزنڈ آدمی کے سامنے، کہ یہ انہوں نے خود تو سٹیپ نہیں لیا، یہ تو بچہ جانتا ہے پاکستان کا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آصف زرداری صاحب نے بڑی شاندار طریقے سے منوربلٹی تھی، یا سیاستدان کھٹ کے کھڑے ہو گئے، جو سیاستدان 3 گھنٹے کے بعد، 4 دن کے بعد یہ کہیں کہ ہمیں ساتھ دو تو ہم پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، وہ بیساکھی مانگے اب واپس آگے پہلے بھی بتا۔ تو جن لوگوں نے یہ سٹیپ کروایا ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ وہ دیکھیں، آپ میرا پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے، مجھے مروا نہ دیں آپ۔ میں خود کہہ رہا تھا۔ جی، اس میں دیکھیے، اس میں جو لوگ بھی انوالو تھے، میں نے ان کے منہ پہ بھی کہا کہ آپ اصل میں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں سہولت کار بن گئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اب دیکھیے 40 دن ہو گئے ہیں، آپ پہ کسی نے اعتماد ہی نہیں کیا، نہ سعودیہ نے کیا، نہ یو اے ای نے کیا، نہ چین نے کیا، نہ آئی ایم ایف نے کیا۔ ہماری اقتصادی صورتحال بالکل یہی تھی۔ یہ جو گیپ آ گیا ہے 5-6 ہفتے کا، وہ صرف ان لوگوں پہ عدم اعتماد کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ آئی ایم ایف اگر قرضہ دے دیتا ہے مثال کے طور پہ، یا چین دے دیتا ہے، تو وہ تو یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ ہم جن کے ساتھ سائن کر رہے ہیں ان پہ ہم اعتبار بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ اس کی ذمہ داری بھی لیں گے، خاص طور پہ آئی ایم ایف۔ اور آئی ایم ایف نے تو ابھی بڑا ایک ہتھیار کا کام، ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ان ممالک کے خلاف جو کہ زیر بار ہوتے ہیں، جن کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اگر یہ 40 دن کا، دیکھیں ملکوں کی معیشت میں ایک ایک دن انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں کم ہے، ایک دن اگر آپ کا خراب گزرتا ہے تو 5-6 ارب روپے لوگوں کے اڑ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ تو 40 دن ہو گئے ہیں، اور ٹوٹل بد اعتمادی ہے، بے اعتمادی ہے، انتشار ہے، جس کی، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی آپ کریڈٹ دیں اس کا کہ جس انداز میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی پیٹرول تو 130-140 سے بھی زیادہ نہیں ہو سکتا،
یہ تو عمران خان نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا اور ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا عام آدمی. اب وہی نہیں بڑھا رہے نا, اضافہ کرنا پڑے گا. تو یہ افسوس کی بات ہے. دیکھیے بحثیت مجموعی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے جو بیانیہ دیا وہ جھوٹ پہ, منافقت پہ مبنی تھا, اعداد و شمار پہ, اسٹیٹسٹکس پہ مبنی نہیں تھا. کیا یہ پہلی بار ہوا پاکستان کے اندر یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ؟ یہ پہلی بار ہوا ہے جی. میں کہا یہ بیانیہ جو اس سے پہلے بھی تو ہر آنے والی حکومت پہلے پہ ڈالتی رہی, اس سے پہلے اس پہ ڈالتی رہی. اعداد و شمار کا گورکھ دھندے میں ہم پھنسے ہوئے. نہیں, آپ دیکھیے پلیز اس کو دو چیزوں کو مکس نہ کیجیے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا گورکھ دھندا پیش کیا. یہ پچھلی حکومت جو فوری طور پہ پچھلی حکومت تھی اس کے اعداد و شمار موجودہ حکومت, یہ تو موجودہ حکومت کا ہے, یہ تو شہباز شریف کی میٹنگ کے اعداد و شمار ہے. جی یہ پلیز اس کو کنفیوز نہ کریں. یہی تو حیران کن بات ہے. یہ حیران کن, اور اس کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اس کمیٹی کے, انہوں نے یہ چیز وہاں پہ پیش ہوئی ہے. لہٰذا گزشتہ حکومت پہ آپ اس کا یہ نہیں ڈال سکتے ملبہ, بلکہ وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سب اس بات پہ متفق تھے. مفتاح اسماعیل صاحب نے یہی باتیں جا کے آئی ایم ایف کو بھی بتائی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے اوپر اب کسی کا اعتماد نہیں رہا ہے, نہ چین کا, نہ امریکہ کا, نہ آئی ایم ایف کا, لہٰذا ابھی تک وہ ہمیں ناک رگڑوا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا امتیاز گل صاحب, سچویشن جو بن رہی ہے, میں ذرا سا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں, کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس ہے اس کے اندر بڑی نظر ہے. چائنا, کنٹینمنٹ آف چائنا کا معاملہ, اور آپ بڑی مشکلوں سے آج ہمارے ہاتھ بھی آئے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی جو پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ کویڈ جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے یا ڈی اسٹیبلٹی چاہتا ہے تاکہ یہاں سی پیک نہ چل سکے؟ دیکھیے اوریہ صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ اگر جب تک ہم اپنے گھر کو خود سیدھا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو باہر کے طرف اشارہ کرنا, انگلیاں اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. آپ کو اپنے گھر کو سیدھا رکھنا پڑے گا. لانگ ٹرم کچھ ہمیں اصلاحات کرنی ہے, ایف بی آر میں کرنی ہے, پروکیورمنٹ سسٹمز میں کرنے ہیں, تاکہ جو وسائل اکٹھے ہوتے ہیں ان کا بہتر استعمال ہو سکے. موجودہ نظام حکومت جو ہے ہمارا, گورننس ریجیم, اس کے تحت یہ ملک بہت سسک کے آگے جائے گا. تو اس میں دوسرے ممالک کبھی آپ کو گند میں سے نہیں نکالیں گے, وہ آپ کو تھوڑا سا سہارا دے سکتے ہیں. یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ امریکہ, چین, یہ وہ میں ایک بات مکمل کر لوں کہ اگر آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ اختلافات ہیں, بھلے کوئی بھی ملک ہے اے بی سی, وہ اگر آپ کے اندرونی مسائل سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو بڑے بے وقوف ہیں وہ. تو لہٰذا ہمیں اندرونی ہماری فالٹ لائنز ہیں اس پہ توجہ دینی پڑے گی. پرانا کے تماشے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, اس سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. فوکس کے ساتھ ہمیں اقتصادی امور پہ توجہ دے رہی. اقتصادی فریم ورک جو ہے وہ ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے وہ ٹھیک کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, لیکن اس چارٹر آف اکانومی میں پھر ماں, بیٹا, بھائی, بھتیجا, پھر وہ نہیں ہوتا کہ فارن منسٹر بن جائے, وہ وزیر اعلیٰ ہو جائے, وہ پھر اس طرح کے کام اس میں نہیں چلتے ہیں. آپ کو پھر سارا کام میرٹ پہ کرنا پڑتا ہے.